الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی النور والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نہ میری طبیعت ساتھ دے رہی ہے اور نہ ہی میری آواز۔ حضرت قبلہ محمد عمر صاحب لطیفی نعیمی کے بار بار اصرار کی سبب سے میں حاضر آیا اور وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد حضور بلبل صابری۔ لائق صد احترام معزز صابرین و منبر رسول پر جلوہ فروز علماء کرام بالخصوص نبیرہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کے کمی کی باعث میں نے انکار کیا۔ خیر، لائق مبارکباد ہے خانوادہ لطیفیہ، سبھی کا نام میں کہاں تک لوں؟ خصوصی طور پر محترم قبلہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ و حفظ الرحمن صاحب قبلہ، میاں شفاعت میاں صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب، عمر میاں صاحب، فرید میاں صاحب قبلہ، کہ اس عرس پاک کی محفل کو سجانے میں اور آنے والے زائرین کی اہتمام کے لیے انہوں نے اس قدر محنت برداشت کی اور آپ لوگوں کی تمام تر سہولیات کا خیال رکھا۔ پروردگار اس کا بہترین بدلہ ان حضرات کو در جہان میں عطا فرمائے۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہر مرتبہ بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ علماء کرام کا جمع غفیر جمع کیا جائے۔ ہر خانوادے سے، ہر خانقاہ سے کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس خانوادہ لطیفیہ کی یہ صرف کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ اس قدر تعداد میں بارگاہ صابری بلبل میں حاضر ہوں تو کسی میسج کو، کسی مقصد کو لے کر کے جائیں اور صابری بلبل کا جو مشن ہے اسے کسی انداز میں کامیاب کریں۔ علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا، اگر ابتدائی تقریریں آپ کو یاد ہوں گی تو زور دیا گیا کہ اس انداز میں حاضر مت ہونا کہ تمہاری ماں اور باپ تم سے ناراض ہوں۔ اس کے بعد کی تقاریر آپ یاد کرو گے، نمازوں کی طرف شوق دلانے کا کوشش کی گئی، روزوں کی طرف شوق دلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ بزرگوں سے محبت کرو، یاد رکھنا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ خانوادے کی بھی اور ہماری اور تمام علماء کرام کی یہ تکلیفیں اور یہ محنتیں برداشت کرنے کا جو مقصد ہے، یہ آپ لوگ ذہن نشین کر لو، صرف اتنا ہی ہے کہ کاش آپ اپنے مذہب کو اچھے انداز میں پہچانو اور پہچاننے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر عمل پیرا ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بابو یہاں تک آنا اور اس قدر اخراجات کا برداشت کرنا اور یہ تکالیف برداشت کر کے جب تم یہاں تک پہنچتے ہو اور اس امید کے ساتھ یہاں آتے ہو کہ جب صابری بلبل کی بارگاہ میں ہم اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے
اور صابری بلبل کے وسیلے سے اٹھائیں گے تو ان کے قرب سے اور اس خاص تاریخ میں اور اس بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے ہماری مرادیں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ ان کے اس نقش قدم پر تمہیں چلنا بھی ضروری ہے۔ صابری بلبل کی دعائیں بے شک تمہارے حق میں قبول ہونے والی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہاں سے تم بافیض جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ بافیض آستانہ ہے اور سب بخوبی واقف ہے صابری بلبل کے فیض سے، تو اس لیے نماز روزے کا خصوصی طور پہ خیال کریں۔ اپنی بات کے درمیان میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ میرے نام کے ساتھ سیدی صلی اللہ فاضل قدس سرہ العزیز کا نام ہے، اور اگر کوئی بات بیان کی جائے اور اس میں کہیں کوئی غلط فہمی رہ جائے تو اس کے واضح کر دینا میری ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے سیدی صلی اللہ فاضل کی محبتوں کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ صلی اللہ فاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بستر بریلی کی سرزمین کے لیے کبھی کھلا ہی نہیں، کبھی کھلا ہی نہیں، یعنی کہ بستر مکمل پیک رہا کہ کب بریلی سے بلاوا آوے اور کب میں حاضر ہو جاؤں۔ اور جب سیدی صلی اللہ فاضل قدس سرہ العزیز اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تو اعلیٰ حضرت بذات خود اپنے بستر پر آرام کرنے کا اشارہ فرماتے، اپنے بستر پر آرام کراتے۔ دوسری ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، اعلیٰ حضرت سیدی صلی اللہ فاضل قدس سرہ العزیز کے والد مولانا معین الدین صاحب نزہت مراد آبادی، مولانا معین الدین صاحب تخلص رکھتے ہیں نزہت مراد آبادی، ان کے دو شعر میں عرض کروں، اس سے آپ کو ان کا انداز اور محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبت اعلیٰ حضرت بھی واضح ہو جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مولانا معین الدین صاحب نزہت مراد آبادی کا جب وصال ہوا تو آنکھیں کھلی رہی، آنکھیں کھلی رہی، بارہا بند کرنے کی کوشش کی گئی، آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ خیر، تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کے بعد جب حضرت کی ڈائری ہاتھ آئی تو اس میں دو شعر رقم تھے، لکھا تھا پسے فنا جو کھلی ہیں آنکھیں کسی کے میں انتظار میں ہوں، پسے فنا جو کھلی ہیں آنکھیں کسی کے میں انتظار میں ہوں، یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر میں مزار میں ہوں، یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر میں مزار میں ہوں۔ اور یہ مرید ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی، سیدی صلی اللہ فاضل کے والد اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھرا ہوں اس گلی سے نزہت، پھرا ہوں اس گلی سے نزہت جہاں ہو گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں اس گلی سے نزہت جہاں ہو گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانوں کہ مجھ سے احمد رضا ہو راضی، کہ مجھ سے احمد رضا ہو راضی۔ اب یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، یہ تو رہا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سرہ اللہ فاضل کا، اور بہت سی باتیں ہیں پہچان کے لیے جو بہت مشہور زمانہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا ترجمہ کنز الایمان، جو ایک ساتھ 40 ممالک میں اسی وقت مشہور ہو گیا جب منظر عام پر پہلی بار آیا۔ اس ترجمے پر تفسیر لکھنے کا کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مولانا نعیم الدین صاحب مزہت، مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ جی نے آج دنیا سرہ اللہ فاضل کے نام سے جانتی ہے، کوئی عطا فرمایا۔ حضرت نے تفسیر لکھنے کا کام سرہ اللہ فاضل ہی کو دیا کہ اس پہ تفسیر آپ لکھیں گے، اور مکمل چھاپنے کا انتظام بھی سرہ اللہ فاضل ہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پوری ایک لمبی تقریر ہو جائے گی کہ اگر میں اس سے گفتگو کروں گا۔ محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ سرہ اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، سرہ اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں۔ یہ محبت عمر باپ اور بیٹے کا موازنہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی عمر شریف جس وقت
بلکہ اس انداز میں کہیں کہ اگر عمر شریف کا اندازہ لگائیں تو سرور فاضل اور اعلیٰ حضرت میں باپ اور بیٹے کا فاصلہ ہے۔ سرور فاضل کے جو 2 استاد ہیں وہ مولانا ابو الفضل فضل احمد صاحب قبلہ مراد آباد کی سرزمین پر نائیوں والی مسجد میں موجود ہیں، نائیوں والی مسجد میں مدفون ہیں۔ دوسرے سیدنا محمد گل شاہ صاحب قبلہ قادری قدس سر العزیز حضرت کے پیر بھی ہیں اور حضرت کے استاد بھی ہیں، اور سب سے پہلے ابتدائی استاد جو ہیں وہ مولانا رحمت علی صاحب قبلہ جن سے حضرت نے حفظ کیا، اور اس کے بعد فارسی کی تعلیم کے لیے مولانا معین الدین صاحب نزہت مراد آبادی نے ابتدا کرائی۔ تو یہ میں نے ذہن نشین کرایا، کسی پر انگشت نمائی میرا مقصد نہیں، ذہن میں رہ جائے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ سرور فاضل قدس سر العزیز کے بارے میں آپ نے جان لیا، اب ایک بات ذہن نشین رکھو بہت اچھے طریقے سے۔ آج جہاں تم موجود ہو، جسے صابری بلبل کے نام سے جانتے ہو، جنہیں دنیا عبداللطیف کے نام سے جانتی ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کا ہزارہ کرم و احسان ہے کہ اس رب نے ایسے ولی کے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھانے کا شرف عطا فرمایا۔ مراد آباد کی سرزمین پہ حضرت تشریف لے جاتے، 1-2 دعوتیں ایسی ضرور ہیں، اور شاید ہمارے ذکی بھائی وغیرہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ وہ میرا بچپن تھا، بچپن تھا جس وقت میں بچپے کو ناک پوچھنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اور قاری صاحب قبلہ میرے والد سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور والد سے جو محبت تھی وہ تو تھی، شفاعت بھائی کو بھی بخوبی یاد ہوگا، اور جو پرانے مریدین محبین ہیں انہیں بھی یاد ہوگا، اور شاید عمر بھائی بھی جانتے ہوں کہ اگر مراد آباد کی سرزمین سے کوئی شخص اگر آ گیا سیکری کی سرزمین پر اور اس نے یہ کہا کہ مراد آباد سے آیا ہوں، تو کھانا تو حضرت سبھی کو کھلاتے تھے، لیکن اس کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا تھا، یہ میرے شیخ کے دیار سے آیا ہے، یہ میرے شیخ کے دیار سے آیا ہے۔ اور جب وہ شخص واپس ہوتا تو چلتے وقت اسے 10 روپے ضرور دیے جاتے، شاید حضرت یاد ہوگا، چلتے وقت اسے 10 روپے کا نذرانہ دیتے، اور دینے کے بعد کہتے یہ میرے مخدوم زادے کو نظر کرنا، یہ میرے مخدوم زادے کو نظر کرنا۔ اور وہ 10 روپے کے نوٹ حضرت آج تک میرے پاس محفوظ ہیں، وہ جو میرے والد نے سنوار کر کے رکھے، وہ لیتے تھے، مسکراتے تھے، اور مسکرانے کے بعد اسے رکھتے ہو، کہتے بیٹے سنبھال کے رکھ دو، یہ تبرک ہے میرے لیے۔ اور ایک بات اکثر وہ ذکر کرتے تھے، جب یہاں سے رخصت ہوتے تو یہی مسجد تھی شاید قیام گاہ، اسی مسجد سے جب رخصت ہوتے تو قاری صاحب قبلہ چھوڑنے آتے دروازے تک، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہتے شہزادے تشریف لے جائیں، 1 منٹ رکیں، چلتے چلتے حضرت کچھ باتیں ہوتی، اور اس وقت میں ارشاد فرماتے، ایک بات میرے بھی ذہن میں رہ گئی، وہ ملاقات تھی بچپن میں آ گیا تھا اور سنا وہ شعر یاد ہو گیا، کہنے لگے والد صاحب نے کچھ کہا اور خاموشی لگا لی تھی، چلتے اور ارشاد فرمانے لگے شہزادے ایک شعر سنتے جائیے گا۔ کیا شعر؟ کہنے لگے جوش میں ایک بات مجنوں کیا پتہ کی کہہ گیا، جوش میں ایک بات مجنوں کیا پتہ کی کہہ گیا، میرے دل میں کون تھا لیلا اگر محمل میں تھی، میرے دل میں کون تھا لیلا اگر محمل میں تھی۔ بس بسم اللہ تشریف لے جائیں بابو، اب شعر پہ تبصرہ کیے جائے تو یہ محفل کا وقت مکمل تمام ہو جائے گا، اور شہزادوں کا سارا وقت میں ہی لے جاؤں گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھو، جب یہ شعر ہمارے والد نے ہمیں سنایا تو ہم نے کہا ابا ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، تو کہنے لگے ایک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ جب قاری صاحب قبلہ کا وقت آخر ہوا تو محبت فرماتے تھے تشریف لائیں، تشریف لانے کے بعد حضرت کا دولت خانہ تھا، اور دولت خانے پہ حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں میں گھر سے یہ سوچ کے چلا کہ قاری صاحب قبلہ سے کہوں گا جو کچھ خاندان سے ملا ہے تمہارا وقت آخر ہے اب ہمیں دے دو۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ شاید کسی دولت کی بات کر رہے ہیں، ہاں دولت کی بات ہے، لیکن یہ اس دولت کی بات نہیں تھی جو تمہاری جیبوں میں رکھی ہے بابو، یہ اس دولت کی بات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، جو خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑا کرتی ہے۔ کون سی؟ یہ اس دولت کی بات ہے، یہ اس دولت کی بات ہو رہی ہے جن کو ہوگا ان کو ہوگا شہر مولا منزل ہو، جس سے پل بھر میں پہنچتے ہیں وہ رستہ اور ہے، یعنی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پل بھر میں پہنچنے کا جو راستہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں روزانہ جو حاضری کا راستہ ہے، اس راستے کے جو طریقے ہیں وہ سب اب ہمیں دیتے جاؤ، تم نے ہمارے باپ دادا سے لیے تھے، ہمارے باپ دادا نے جو دولتیں تمہیں دی تھی وہ دینے کا وقت ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ دولتیں واپس کرنے سے ختم نہیں ہوا کرتی، ختم نہیں ہوا کرتی۔ تو کہنے لگے بیٹا میں یہ سوچنے لگا کہ میں قاری صاحب سے کہوں گا کیا، میں کہوں گا کیا،
बहुत सोच समझ के मैंने ये सोचा कि अब इतना कहेंगे कि भाई कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये कहकर के सोच करके हम चले। कहाँ से चले? मुरादाबाद की सरजमीन से गुफ्तगू करते चले आ रही। 3 रोज से खाना नहीं खाया था कारी साहब कुल्ला ने। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए भैया लुत्फुर रहमान साहब कुल्ला जो कारी साहब के गालिबन फर्जंद सानी है। भैया मकबूल रहमान साहब बड़े थे, हजरत जी बड़े थे, तो फर्जंद अकबर है। तो फरमाते हैं उन्होंने इरशाद फरमाया कि काफ़ी देर से करवटें बदल रहे हैं और मछली पका के रखी है। 3 मरतबा गर्म करके वापस कर दी गई और कुछ खाता नहीं, आपके कहने से खा लेंगे, आपके कहने से खा लेंगे। फरमाया चलो। अंदर तशरीफ लेके जैसे देखा खड़े हुए वल्लाह शहजादे बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा। मछली 3 बार ठंडी हो गई, पहले खाना खा ले, पहले खाना खा ले। और इस खाना खिलाते हुए कंधे पे हाथ रखा और इरशाद फरमाने लगे शहजादे मैं बेटा कहता हूँ, शहजादे मैं आपको बेटा कहता हूँ। और बेटा ऐसे नहीं कहता जैसे कह दिया करते, आप बेटे बेटे ही हैं, आप बेटे मेरे बेटे ही हैं और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। बस बस बिस्मिल्लाह खाना खाइए, ये उनका अंदाज़ होता था। खैर परवरदिगार आपको और हमें इस बारगाह से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।